بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان میں نمازوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا علی یا عظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں جن میں ایک نام علی بھی ہے۔ اسی نام مبارک سے اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا علی یا عظیم، اے بلند، اے عظیم مرتبہ پروردگار، یا غفور یا رحیم، اے بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، انتر رب العظیم، اے پروردگار تو عظیم پروردگار ہے، الذی لیس کمثلہ شیء، کہ پروردگار جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہذا شہر عظمتہ وکرمتہ، یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، اے میرے اللہ تو نے اس کو عظمت بخشی ہے، تو نے کرامت بخشی ہے، اور تو نے اس کو شرف بخشا ہے، اس کو فضیلت دی ہے، علی الشہور، باقی جو سال کے مہینے ہیں ان پر تو نے اس کو فضیلت بخشی ہے، لہٰذا ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ہے۔ وہو الشہر الذی فرضت صیامہ علیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار تو نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، چونکہ یہاں پر صیغہ جو واحد کا ہی ہے، کہ یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ پروردگار اس مہینے میں تو نے مجھ پر روزہ فرض کیا ہے۔ وہو شہر رمضان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، الذی انزلت فیہ القرآن، میرے اللہ یہ مہینہ جو ہے اس میں ایک تو نے روزے فرض کیے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ تو نے قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں نازل کیا ہے۔ اور قرآن کی کیا صفات ہیں
کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ جو ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے اور اس میں حق و باطل کو وہ فرق ظاہر کرتا ہے قرآن۔ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور تو نے اس مہینے میں شب قدر بھی نازل کی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں، ایک تو ماہ رمضان جو ہے اس میں ہم پر روزے فرض کیے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں شب قدر ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور تو نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا۔ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ، تو اے احسان والے خدا، جس پر کسی نے احسان نہیں کیا مجھ پر احسان کر۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ مجھ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اسی نے تمام کائنات پر احسان کیے ہے۔ اللہ پر کسی کا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہر چیز جو ہے اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ نے عدم سے اس کو وجود دیے ہے۔ جب اللہ نے اس کو وجود دیے ہے اور وجود کی تمام صفات بھی اللہ نے عطا کی ہیں، تو جو کچھ انسان سے صادر ہوتا ہے تو اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، تو لہٰذا اللہ پر کسی کا احسان نہیں، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، عدم سے وجود دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے بڑی انسان کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ اور اسی ماہ مبارک رمضان میں تمام نمازوں کے بعد کہا گیا ہے کہ اس دعا کو پڑھو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمہیں یاد رہے کہ اللہ کا احسان ہے تمام مخلوق پر، اللہ پر کسی کا احسان نہیں، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ مجھ پر احسان کر دے اور مجھ کو جہنم کی آزادی دلانے کا ذریعہ جن پر تو نے احسان کیا ہے، اور مجھ کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ پروردگار سے یہ دعا کرنی ہے، پروردگار کہ مجھ پر احسان کر اور مجھ کو جہنم سے بچا لے، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے، برحمتک یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔